شیطان کے پجاری، طاغوت کو ماننے والے، وہ ہر حد کراس کر سکتے ہیں، انسانوں کا گوشت کھا سکتے ہیں، ان کی عزتیں بھی تار تار کر سکتے ہیں، ان کے جسم بھی تار تار کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس مجلس میں بہت ہی اہم پہلو پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ایک بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واحد اسلام، دین اسلام ایسا دین ہے کہ جو تمام تہذیبوں سے ٹکراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب نے اسلام کو مل کر ٹارگٹ کیا ہے، لیکن کچھ اتار چڑھاؤ ضرور آیا، کچھ زوال آیا، مسلمانوں کے اعمال میں، زندگیوں میں زوال آیا، لیکن اسلام کو وہ مٹا نہیں سکے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر قوم قبول کر لیتی ہے۔ نمبر 1 سینما، اور نمبر 2 شراب ہے، ڈرنکنگ ہے، اور نمبر 3 سود ہے۔ ہر کوئی اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن وہ دین اسلام وہ دین ہے جو ان چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ سود کو بھی حرمت کا حکم دیا ہوا کہ سود حرام ہے۔ سینما، اس کے بھی حرمت کا ہے کہ تصویر بنانا، ویڈیو بنانا حرام ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شراب کے بارے میں بھی حکم ہے کہ شراب حرام ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کو ریپلیس کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر داخل کرنے کے لیے موبائل ہماری جیب تک پہنچا دیا، ہر ایک کی جیب میں، ہر ایک کو سکرین کے ساتھ اٹیچ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شراب کے لیے بھی الکوہول اس چیز میں ملا دی، اس چیز میں ملا دی، اس چیز میں ملا دی، اس کو بھی ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سود کو بھی انہوں نے ریپلیس کر کے بہت سی چیزیں اس کی جگہ، اسلامک بینکنگ، تکافل، انشورنس کی جگہ تکافل، فلاں فلاں فلاں، یہ چیزیں انہوں نے ہمارے اندر داخل کی، ریپلیس کر دیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکے۔ تو اس لیے بھائی انتہائی ہوشیاری بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مسلمان صرف وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ نہ دے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دے بھی نہیں کسی کو، دھوکہ کھائے بھی نہیں کسی سے۔ اس لیے بھائی دین اسلام کے لیے ہم سب نے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ جو جہاں ہے، کسی کا چینل ہے وہ چینل پر آواز اٹھائے، جو جہاں پر ہے، اور کو کچھ نہیں کر سکتا، کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی بندہ ہے دین اسلام کی، اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے اس کو لائک کیا ہے، اس کو شیئر کریں، اس کو سنیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ وہ بات آگے بڑھ سکے، تو ہم کسی نہ کسی درجے میں اللہ پاک کو جواب دے سکیں، کسی نہ کسی درجے میں ضرور حصہ ملیں، کفری طاقتوں کے بارے میں ضرور بات کریں، جو ایشو، جو مسئلہ اٹھے اس پر ضرور بات کریں۔ ایک یلغار ہے، ایک طوفان ہے۔ اب سیدھی سادھی اسلام کی بات، اللہ رسول کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مطلب جیفری ایپسٹین فائلز ہیں، ان کی بات کرو تو بڑی غور سے سنی جائے گی۔ اب اس پر بھی چلو بات کر لیتے ہیں کہ جیفری ایپسٹین فائلز جو ہے، یہ دیکھیں پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کتنا گھنونا اور کردار رہا جیفری کا۔ ایپسٹین فائلز جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہیں، ملینز میں پیجز اس کے جو ہے، اور ہزاروں ویڈیوز ہیں، لاکھوں تصویریں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ مطلب ہے کہ کوئی دنیا کی گندگی نہیں ہے جو انہوں نے، شیطان کے پجاری جو ہیں، شیطان کے پجاری، طاغوت کو ماننے والے، وہ ہر حد کراس کر سکتے ہیں، انسانوں کا گوشت کھا سکتے ہیں، ان کی عزتیں بھی تار تار کر سکتے ہیں، ان کے جسم بھی تار تار کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو ثابت کر دی۔ کرنے والے نے سب کچھ کیا، جس نے اس کو لانچ کیا، صہیونیت نے اس کو اپنا ایجنٹ بنا کر لانچ کیا، اور اس کو ایک جو ہے آئی لینڈ دلوایا، اور پوری دنیا کے معیشت دانوں کو، معیشت والے جو لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کو اس کو جو ہے ان کا بلیک میل کیا اس نے۔ یہ سب کچھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ زبانیں کیوں چپ ہیں لبرلز کی، بول کیوں نہیں رہے؟
اگر یہاں پر کوئی مدرسے کے مولوی نے بچے کو پیٹا ہوتا، کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہوتی، وہ بھی حرام ہے، غلط ہے، بدکاری ہے، بدکماشی ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ یا کسی مسلمان نے کچھ ایسا کیا ہوتا، بدفعلی کیا، برائی کیا، کچھ کیا، تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے، ان کے گلے پھٹ جاتے چیخ چیخ کر۔ جتنے لبرلز ہیں اور دوسروں کو موریلٹی سکھاتے ہیں، دیکھیں ان کا اپنا بولتے نہیں ہیں۔ جیفری جیسے ان کا کوئی اپنا مطلب ہے، کوئی رشتہ دیا ہوتا ہے انہوں نے، جیسے پتہ نہیں کیا لگتا ہے ان کا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں اس میں، کوئی بات، بلکہ دفاع کر رہے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، اس کا بہت سے لوگ اس ڈیفینس میں اس کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، سانپ سونگ گیا سب۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، ابھی تازہ ترین، چونکہ ہم لاہور میں ہیں تو ابھی بسنت کا زور شور ہے، اس ٹائم بھی آج چونکہ آخری دن ہے، بظاہر چھتوں پر ہو ہا ہلا گلا جو ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ ہواؤں میں اڑایا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہی ہے قوم، اور جو ہے وقت ضائع کر رہی ہے۔ چلو وہ اپنی جگہ، ساری برائیاں، مسئلہ مسائل سب کچھ اپنی جگہ، اس پر ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، الگ چیزیں ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اب وہ لبرلز کیوں نہیں بولتے، جو بھی چند دنوں کے بعد بولیں گے؟ وہ رمضان آئے گا، زکوٰۃ لوگ ادا کریں گے، عید پڑھیں گے، قربانی کریں گے، حج کریں گے، سارے لبرلز پوسٹر لگی ہوئی ہوں گی، اور ہم سادہ مسلمان جو ہے ان کو لائک کر رہے ہوں گے۔ کیا پوسٹر لگی ہوں گی؟ بھائی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا 3 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے، کسی کی بیٹی کو جہیز دینا، اس کی شادی کرنا، فلاں حج کرنے سے بہتر ہے، فلاں فلاں، یعنی دو اللہ کے احکامات کے درمیان ٹکراؤ پیدا کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، ورغلاتے ہیں۔ اب کیوں کوئی نہیں کہتا کہ بھائی لاکھوں روپیہ بسنت پر لگانے سے بہتر ہے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیجیے، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا، اب کوئی نہیں بولے گا، سانپ سونگ گیا ہے سب کو۔ تو بھائی یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اس میں حصہ ملائیں۔ جس طرح ایک عالمی ایشو ہے، بڑے پیمانے کا ایشو ہے، جیفری ایپسٹین فائلز والا، اس پر بھی ہم حصہ ملائیں، روزے معاشر اللہ پاک کو جواب دے سکیں۔ جو کسی نہ کسی حد تک بندہ بول رہا ہے، اس کی آواز کو آگے پہنچائے۔ اسی طرح اگر کوئی کم سے کم مقامی سطح کی کوئی وبا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، بسنت کا معاملہ جیسے میں نے عرض کیا، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں، اور ہم ہوشیار رہیں، چکنے رہیں۔ ہمارے دشمن نے ریپلیس کر کے بہت سی چیزیں ہمیں دی ہیں۔ اب شورا کا جو نظام ہے، خلافت کا نظام ہے، اس کو ختم کر کے جمہوریت کا لالی پاپ ہمیں دیا ہے۔ بالکل اسی طرح میں نے عرض کیا کہ سود کو ختم کر کے اسلامک بینکنگ، ادھر سے مفتی بھی مل گئے ہیں جنہوں نے فتوے دے دیے ہیں، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، فلاں فلاں، اٹھ کے یہ نام رکھ کے چلو اب اسلامی بینکنگ کے تھرو سود کو جائز قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح دوسری تیسری چیزیں بھی ہیں، مولوی کو ریپلیس کرو۔ یہ مولوی ازم جو ہے نا، یہ ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اس لیے انہوں نے کیا سوچا کہ اس کو بھی ریپلیس کیا جائے۔ اب اس کے مقابلے میں جو ہے نا، کوئی سکالر کھڑے کیے جائے، ڈاکٹر کھڑے کیے جائیں، اور ان کی آواز کو پھیلایا جائے، ان کے چینلز اور سب کچھ ان کو، مطلب ہے پہلے تو ایک مرزا تھا، پتہ نہیں کتنے مرزے مارکیٹ میں آ گئے ہیں، جو آ کر جو ہے ہمیشہ اختلافی بات کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ دل کا رونا رویا جاتا ہے کہ جو بندہ اتحاد امت کا درس دے گا نا، اس کی اس معاشرے میں جگہ نہیں ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے ہم ہمیشہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو کوئی آواز نہیں، اس کو آواز کو آگے نہیں چلاتا۔ ہاں، جو اختلاف کی بات کرے وہ ایک رات کے اندر جو ہے نا وہ وائرل ہو جائے گا، اس کو لاکھوں ملین ویوز جو ہے وہ اس کو مل جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور امتی بن کر رہیں، ہوشیار رہیں، اور جو لوگ دین کا کام جس سطح پر کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، عالمی سطح پر کر رہے ہیں یا مقامی سطح پر کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ جتنی چلاکیاں دشمن ہمارے درمیان چلاکی کے ساتھ ہمارے درمیان بے دینی کو پھیلا رہا ہے، دین بیزاری کو پھیلا رہا ہے، اس سے ہوشیار رہیں، اور جتنی ریپلیس ہو کے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان سے بھی ہوشیار اور چوکنا رہیں، اپنے دین پر قائم رہیں، اتحاد امت کا درس دیں، کسی فرقے کی بات نہ کریں۔ ہمارے جو بڑی چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ اصول ہیں بڑے بڑے۔ فروعی مسائل میں تھوڑا بہت اختلاف ہے تو گزارا چل جاتا ہے۔ توحید میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، ختم نبوت میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، آخرت کے معاملے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ باقی جو فروعی مسائل ہیں چھوٹے موٹے،
ان پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ باقی چھوٹے موٹے وہ بھی، ان پر بھی جو فروعی مسائل ہیں وہ بھی امت کا جو اول طبقہ تھا وہ اس کو حل کر گیا، صحابہ تابعین وہ مسائل حل کر کے گئے ہیں، پھر ان کو اٹھا کر جو ہے امت میں تفرقہ پھیلانے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ہوشیار رہیں، چوکنے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔